إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب المد والقصر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کا سب سے پہلا شعر ہے وعن کلہم بالمد ما قبل ساکن وعند سکون الوقف وجہان الصلہ۔ وعن کلہم اور تمام قراء سے بالمد مد ہوگی ما قبل ساکن اس حرف مدہ کے اندر جو کہ ساکن سے پہلے آئے، وعند سکون الوقفی اور سکون وقفی کے پاس وجہان الصلہ دو وجہیں اصل قرار دے دی گئی ہیں۔ اس شعر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حصے میں مد لازم کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی حرف مدہ کے بعد ساکن ہو قرآنی کلمہ قرآنی میں، تو اس ساکن کے اندر حرف مشدد بھی شامل ہے، اس لیے کہ مشدد کا پہلا حرف بھی ساکن ہوتا ہے، اور اس سکون سے مراد اصلی سکون مراد ہے، وقفی سکون مراد نہیں ہے، جیسے آنا یہ سکون وقف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اصلی طور پر یہ ساکن ہے۔ اسی طرح دابہ یہ حرف مشدد کی مثال ہے، اور محیائی و مماتی یہ ایک مخصوص قرات کے اندر حالت وصل میں یہ یا ساکن پڑھی جاتی ہے۔ تو برکف ان تمام کلمات کے اندر جو مد آ رہی ہے اس کو مد لازم کہا جاتا ہے، مد لازم کلمی یعنی کلمہ قرآنیہ کے اندر، اس لیے کہ رفع مقطعات کی بحث اس سے اگلے شعر میں آ رہی ہے۔ تو یہاں مد کا مطلب ہے طول، یعنی ایسی مد کے اندر تمام قراء جو ہے وہ طول کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وعند سکون الوقفی وجہان الصلہ، اور سکون وقفی کے پاس دو وجہیں اصل قرار دی گئی ہیں۔ تو سکون وقفی سے مراد ہے مد عارض وقفی، جہاں ہم کسی بھی حرف کو وقف کرنے کے بعد اس کو ہم ساکن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں ہم نے نون کو جو ساکن کیا ہے یہ وقف کی وجہ سے ہم نے ساکن کیا ہے، تو یہ مد عارض وقفی بنتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وجہان الصلہ کے دو وجہوں کو اصل قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں دو وجہ سے مراد شارحین لکھتے ہیں کہ طول اور توسط مراد ہے، اور کسر جو ہے وہ حروف مد کے وجود سے ہی ثابت ہو جاتا ہے، تو لہذا تین وجہ یہاں پر جائز ہوں گی، طول، توسط اور کسر۔ جبکہ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پر وجہان سے مراد ہے مد اور کسر، اور مد کے اندر طول اور توسط دونوں شامل ہیں، اور دوسری وجہ جو ہے وہ کسر ہے۔ تو اس تشریح کے مطابق بھی یہاں پر تین اوجہ جو ہے وہ جائز ہیں تمام قراء کے لیے، یعنی طول، توسط اور کسر۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے ومد لہ عند الفواتح مشبعا، ومدہ اور مد کی جائے گی لہو اسی سکون کی وجہ سے عند الفواتح حروف مقطعات کے پاس مشبعا لمبی کھینچ کر یعنی طول مراد ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہی سکون حروف مقطعات کے اندر ہو
تو وہاں پر بھی طول کے ساتھ ان کو پڑھا جائے گا، جیسا کہ الف لام میم۔ اب یہ لام کے اندر بھی طول ہے اور میم کے اندر بھی طول ہے، اس لیے کہ ہم پچھلے شعر کی شرح میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ مشدد حرف کا پہلا حرف بھی ساکن ہوتا ہے۔ مشدد 2 حرف ہوتے ہیں اور ان میں سے پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو لہذا الف لام یہ بھی اس میں شامل ہے اور میم بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ وفی عین الوجہان والطول فضیلہ، اور عین کے اندر 2 وجہ ہیں، والطول فضیلہ، اور طول کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس عین سے مراد عین مریم اور عین شورا مراد ہیں۔ عین مریم یعنی سورہ مریم کے شروع میں جو آنے والے حروف مقطعات ہیں اس کے اندر بھی عین کا لفظ آیا ہے، کاف ہا یا عین صاد، اور اسی طرح سورہ شورا کے شروع میں بھی عین آتی ہے، حامیم عین سین قاف، تو اس لیے اس کو عین مریم اور عین شورا کہا جاتا ہے۔ تو عین کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 وجہ ہیں، والطول فضیلہ، اور طول کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو اکثر شارحین کے نزدیک یہاں 2 وجہوں سے مراد طول اور توسط ہے، اور طول کو جو ہے فضیلت دی گئی ہے۔ اگرچہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس عین مریم اور عین شورا کے اندر 3 وجہ جائز ہیں، طول، توسط اور قصر۔ تو وہ وجہان سے مراد یہی لیں گے کہ مد اور قصر، اور مد کے اندر جو ہے وہ طول توسط شامل ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ قصر مراد ہے۔ لیکن اکثر شارحین کے نزدیک یہاں پر 2 ہی وجہ جائز ہیں، طول اور توسط۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، وفی نحو طٰہٰ القصر، اور طٰہٰ جیسے کلمات کے اندر القصر قصر ہوگا، اذ لیس ساکن، اس لیے کہ یہاں پہ ساکن نہیں ہے، وما فی الف من حرف مد، اور نہیں ہے الف کے اندر کوئی حرف مد، فیمتلا کہ اس کو کھینچا جائے۔ تو اس شعر کے پہلے حصے میں امام شاطبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ طٰہٰ جیسے کلمات کے اندر کہ جن میں حرف مد تو ہے لیکن سبب مد نہیں ہے، یعنی اس کے بعد کوئی ساکن حرف نہیں ہے، تو لہذا یہاں صرف قصر ہوگا۔ سبب مد ہوگا تو پھر ہم مد کو زیادہ کھینچتے ہیں، یعنی قصر سے زائد، لیکن یہاں چونکہ سبب مد نہیں ہے لہذا صرف قصر ہوگا۔ وما فی الف من حرف مد، اور الف کے اندر حرف مد ہی نہیں ہے، فیمتلا کہ اس کو کھینچا جائے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں الف تو اس میں حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، فا ساکن ہے، اس میں کوئی حرف مد ہے ہی نہیں۔ اگلا شعر، وَإِن تَسْكُنِ الْيَاءَ بَيْنَ فَتْحٍ وَحَمْزَةٍ بِكَلْمَةٍ أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَا بِطُولٍ وَقَصْرٍ۔ تو اس شعر کے اندر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں مد لین کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِن تَسْكُنِ الْيَاءَ، اگر یا ساکن ہو، بین فتح، فتح اور حمزہ کے درمیان، بکلمتن ایک کلمہ کے اندر، او واون یا پھر واو ساکن ہو، تو فوجہان جملہ تو 2 وجہیں خوبصورت قرار دی گئی ہیں، بطول و قصر، ایک طول ہے اور دوسرا طول سے کم یعنی توسط۔ اب یہاں ہم قصر کو جو ہے وہ لفظی معنی میں لیں گے، یعنی طول سے کم۔ تو اب یہاں پر مد لین کی بات ہو رہی ہے، مد لین کا ہمیں علم ہے کہ واو ساکن یا یا ساکن ما قبل زبر ہو تو اس کو مد لین کہا جاتا ہے۔
تو مد لین کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو وجہیں ہیں طول اور توسط. وصل ورشن و وقفہ، ورش کی وصل کی حالت اور ورش کی وقف کی حالت، یعنی ورش کے لیے وصلاً وقفاً مد لین کے اندر دو وجہ ہیں، طول اور توسط. وعند سکون الوقفی للکل اعملہ، اور سکون وقفی کے پاس تمام قراء کے لیے انہی دو وجہوں پر عمل کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسی مد لین پر وقف کر لیتے ہیں تو پھر تمام قراء جو ہیں وہ ورش کی طرح یہ دو وجہ کرتے ہیں، طول اور توسط، لیکن صرف وقف کی حالت میں. وعنہم سقوط المد فیہ، اگلا شعر، اور انہی سے مد کو گرا دینا بھی ثابت ہے اس کے اندر. اس سے مراد جو ہے وہ قصر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اسی مد لین کے اگر ہم وقف کر لیتے ہیں تو تمام قراء کے لیے اس میں تین وجہ ہوں گی ورش کے علاوہ، یعنی طول، توسط اور قصر. جبکہ ورش جو ہیں ان کے لیے قصر جائز نہیں ہے. وقف اور وصل دونوں حالتوں میں وہ صرف طول اور توسط کے قائل ہیں. وورشہم یوافقہم فی حیث لا حمزہ مدخلہ، اور ورش بھی تین وجہوں میں ان کی موافقت کرتے ہیں. فی حیث، ہر اس جگہ پر، لا حمزہ مدخلہ، جہاں حمزہ داخل نہ کیا گیا ہو. مطلب یہ ہے کہ حمزہ کے بغیر عام دوسری مد لین ہے جیسے صیف اور خوف وغیرہ، تو وہاں ورش کے لیے اور باقی تمام قراء کے لیے بھی اور ورش کے لیے بھی تین وجوہ ہوں گی، یعنی قصر، توسط اور طول. تو اس صورت میں پھر جب حمزہ نہیں ہے تو ورش اور غیر ورش کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. وفی واو سوآت خلاف لورشہم، اور سوآت کی واو میں اختلاف ہے ورش کے لیے. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اس واو کو عام واو لین کی طرح سمجھا جائے اور ورش کے لیے توسط اور طول کیا جائے، یا پھر یہ ہے وہ اس کو مستثنی قرار دے کر ورش کے لیے بھی یہاں پر صرف قصر ہوگا جیسا کہ باقی تمام قراء کے لیے ہے. یہ اختلاف کا مطلب ہے. تو یہاں پر واو لین کے بعد مد بدل بھی آ رہی ہے. تو شارحین نے اور اسی طرح محررین نے تحاف البریہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تمام طرق اور روات کو جمع کرنے کے بعد خلاصہ کلام یہی بنتا ہے کہ اس لفظ میں ورش کے لیے چار وجوہ ہیں. سوآت کی واو کے اندر جب قصر پڑھیں گے تو مد بدل میں تینوں وجوہ جو ہیں وہ جائز ہیں، یعنی قصر، توسط، طول. اور جب ہم سوآت کی واو میں توسط کرتے ہیں تو مد بدل کے اوپر بھی توسط پڑھیں گے. تو یہ چار وجوہ جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ یہاں پر جائز نہیں ہے. اس کے بعد ہے آخری حساب عن کل الموعودہ اقصر و موئلہ. تمام قراء سے الموعودہ اور موئلہ کے اندر تو قصر کر. اب اس لفظ کے اندر جو ہے وہ ورش، غیر ورش تمام قراء کے لیے یہاں پر آنا کہ یہاں بھی واو لین موجود ہے، الموعودہ کے اندر بھی واو لین ہے اور موئلہ کے اندر بھی واو لین ہے، لیکن یہ دو مستثنی کلمات ہیں. ان میں ورش اور غیر ورش تمام قراء صرف قصر پڑھتے ہیں، کوئی بھی اس میں توسط اور طول کا قائل نہیں ہے. صدق اللہ العظیم.